السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جود و کرم، سخاوت و فیاضی ایک کریمانہ اخلاق ہے۔ مشاہدین اکرام، خوش دلی سے مال خرچ کرنا اور مناسب جگہ آسانی کے ساتھ بلا معاوضہ، بن مانگے اور بنا سوال کے دینا سخاوت اور جود و کرم کہلاتا ہے۔ یہ عظیم اور بلند ہمت لوگوں کی صفت ہے۔ کرم اور سخاوت و فیاضی کبھی فطری یعنی پیدائشی ہوتی ہے تو کبھی کسبی یعنی انسان اپنی کوشش اور اللہ کی توفیق سے وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ کرم و سخاوت کا دائرہ مال تک محدود نہیں، بلکہ معاملات، علم و اخلاق اور ہر عطا و نوازش میں کرم و سخاوت پائی جاتی ہے۔ اسلام نے نرمی و محبت اور سخاوت و فیاضی کا مزاج دیا ہے۔ حدیث ہے، انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ سخاوت و فیاضی کے ماحول میں ایک محتاج اور تنگ دست بھی پرامن اور بے خوف ہوتا ہے۔ جود و کرم اور ایثار و سخاوت کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان معه فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له ومن کان له فضل من زاد فلیعد به علی من لا زاد له، رواہ مسلم۔ جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس ضرورت سے زائد توشہ ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ خیر خواہی کرے جس کے پاس کھانا نہ ہو۔ مشاہدین اکرام، جود و سخاوت فیاضی دراصل اللہ کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان کی دلیل ہے۔ سخی شخص اپنے آپ کو معاشرے کا ایک جز اور حصہ سمجھتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے، بلا استثناء تمام انسانوں میں محترم اور معزز ہوتا ہے۔ صفوان کہتے ہیں، اعطانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطانی وانه لابغض الناس الی فما برح یعطینی حتی انه لا حب الناس الی، رواہ مسلم۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو میسر ہوا دیا، آپ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، مگر برابر مجھے دیتے رہے، عطا کرتے رہے، یہاں تک کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ سخی و کریم کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہر صبح فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا، رواہ البخاری۔ کہ ہر صبح میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ نہ خرچ کرنے والے کو بربادی دے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ مشاہدین اکرام، جو شخص دوسروں کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اور جس کی حاجت پوری کرنے کا مالک ذمہ دار اللہ ہو وہ کبھی ناکام و نامراد نہ ہوگا۔ کریم و سخی اور فیاض شخص رقیق القلب اور نرم طبیعت والا ہوتا ہے، اس کا دل بخل، انانیت اور حسد سے صاف ہوتا ہے، اعداء و حاسدین کم ہوتے ہیں، امن و سکون کے ماحول میں ہوتا ہے، الجزاء من جنس العمل کے تحت۔ اللہ سبحانہ وتعالی سخی اور فیاض بندوں کا غم اور حزن دور کر دیتا ہے اور انہیں دنیا و آخرت میں بے خوف رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ کہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے طور پر، کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ کرم اور جود و سخاوت کا مقام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ رب تعالی کی ایک عظیم صفت
کریم ہے جیسا کہ اس کے جلال و مقام کے لیے مناسب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا؟ اقرا وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ حدیث ہے ان اللہ جواد یحب الجواد، اللہ سخی و فیاض ہے اور سخاوت کو، فیاضی کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ کریم ہے، ہمہ وقت ہر بندے پر کرم کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے جسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ نزول نعمت سے کوئی لمحہ خالی نہیں رہتا، وہ لوگوں کے سوال سے تھکتا نہیں، اکتاتا نہیں، عاجز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ کا کرم اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور مخلوق کا کرم، مخلوق کی سخاوت و فیاضی اس کی عاجزی اور کمزوری کے مطابق ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور کریم تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، متفق علیہ۔ آپ نے کبھی کسی سائل کے جواب میں نہیں نہ کہا، اگر کچھ نہ ہوتا تو بعد میں دینے کا وعدہ کرتے اور وعدے کو پورا بھی کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نام پر جب بھی سوال کیے گئے، آپ سے جب بھی سوال ہوا، آپ نے ضرور عطا کیا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں دے دیں۔ وہ اپنی قوم میں گیا اور کہا اے قوم، اسلام لے آؤ، محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقر و محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ اگرچہ وہ شخص دنیا کے لیے اسلام قبول کیا تھا، مگر تھوڑے ہی وقفے میں اسلام اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ جود و سخاوت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بہترین نمونہ تھے۔ حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر پہنچ گئے، اور کچھ دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھائے ہوئے آ گئے۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے جود و کرم اور سخاوت و فیاضی کے عظیم نمونے تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں۔ ان عظیم مثالوں سے ہماری تاریخ روشن ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے، میرے بھائیوں، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتا ہے دراصل وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس طرح تمام فضل اور حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ ہی ہے۔ اللہ کو تمہارا مال نہیں پہنچتا، اور نہ ہی اللہ کو تمہارے خرچ اور تمہاری سخاوت کی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ہے، البتہ جو خرچ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور دنیا و آخرت میں اس خرچ پر بھرپور بدلہ پائے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں کرم، جود و سخاوت پیدا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔